نظامی صاحب. اپنی زندگی کے اندر جو ہے فکر اقبال کو داخل کر سکیں. میں صرف ایک شعر جو ہے جس کو ہم تکوینی شعر کہتے ہیں تصور کے اندر جو ہے اگر صرف کسی ایک شعر کو لے لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کائنات کے اندر حقیقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کائنات کے اندر مرتبہ مقام اور ان کے علوم جو ہے ہمارے اندر بڑی آسانی سے منتقل ہو سکتے ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اب دیکھیے کہ فکر اقبال جو ہے وہ کس لیول پہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مرتبہ مقام کا مشاہدہ ہے. نگاہ روحانی روح کے اندر ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جب ہمارے حواس کسی ایک چیز کے اوپر مرکوز ہوتے ہیں، کیونکہ تمام حواس ایک جگہ پہ مرکوز ہو جاتے ہیں تو روحانی اسلام میں ہم اس کو نگاہ بولتے ہیں. علامہ اقبال کے استاد مولانا روح فرماتے ہیں آدمی دیدست باقی پوستست، آدمی نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں. اسی نگاہ کا تذکرہ ہے اقبال فرما رہے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں، کیونکہ نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حواس کسی ایک جگہ پہ مرکوز ہو گئے. جب آپ کے حواس ایک جگہ پہ مرکوز ہو جاتے ہیں پھر آپ کے ذہن کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں آتی. روحانی اسلام میں اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. اب آپ کے ذہن کے اندر سوائے ایک خیال کے کچھ نہیں ہے. آپ کہیں گے عشق، جب آپ کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، جیسے ہم نے کوئی پہلی بات کی کہ آپ کی زندگی کا جو محور یہ ہے جس پہ آپ کے سارے خیالات احساسات جذبات گھومنا شروع کرتے ہیں، تو اس ہستی کے علاوہ اس چیز کے علاوہ آپ کے دماغ کے اندر کوئی خیال آتا تو آپ عشق کی کیفیت کے اندر داخل ہو گئے، پھر آپ اسی چیز کا مجسم بن جاتے ہیں. اب اقبال جس نگاہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی، تو مستی جو ایک کیفیت ہے جو ہم محبوب کے دیدار کے لیے کسی ایسی چیز جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی تمام وقف کر دی، اس کے اوپر جو کیفیات اپنے اندر داخل ہو رہی ہیں ہم اس کو مستی کے علاوہ نام نہیں دے سکتے. اب یہ ٹول جو ہے آپ کے ذہن کے اندر داخل ہونا چاہیے کہ اقبال جس نگاہ کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ آپ کی ذہنی جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کو ایک جگہ پہ مرکوز کرنے کی بات کر رہے ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اب دیکھیے اقبال کا مشاہدہ یہاں پہ کس لیول پہ ہے کہ توبہ نعوذ باللہ حضور الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے بھی لے کے آ رہے، لیکن اس کے لیے کوئی ٹولز استعمال کر رہے ہیں وہ نگاہ عشق و مستی کا ہے. اول و آخر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اول و آخر جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اقبال اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں. کیونکہ فکر اقبال کی بات ہو رہی ہے تو اقبال کی فکر جس لیول پہ جا کے عشق رسول کے اندر جا کے اس کا مشاہدہ کر رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ وہ اس شکل میں کر رہے ہیں کہ کائنات سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا اور کائنات کے باہر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے. تو اس مشاہدے کی بنا پہ وہ فرما رہے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن. اب لفظ قرآن کے اندر ہم دیکھیں قرآن کے لغوی معنی تکرار کرنا، پڑھائی کرنا ہے. فَإِذَا قِرَأَتِ الْقُرْآنَ کوئی قرآن کی پڑھائی کرتا ہے. اب یہ کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے تمام علوم جب کسی جگہ پہ اکٹھے کرتے ہیں تو ہم اس کو قرآن کہتے ہیں. الحامی کتاب ہے، الحامی کتاب جو ہے قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے بنتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام کے اندر گیا تو ان کے علوم کو اکٹھا کیا جائے وہ قرآن ہے. وہی فرقان
فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا. فرق کی چیز کے اندر جو ہے کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کس طرح کام کرتی ہے اس کی ڈیمارکیشن کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے انوارات، تجلیات اور کائنات کے اندر مٹیریل الگ الگ اشیاء ہیں. اس صلاحیت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اقبال مشاہدہ کر کے بیان کریں کہ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. یاسین جو ہے اور طٰہٰ جو ہے یہ روحانی اصطلاح کے اندر حروف مقطعات کہلاتے ہیں. یاسین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا ایسا دھن جہاں پہ مٹیریل نہیں ملکوتی نظام کام کرتا ہے. لفظ یاسین کی روحانی تشریح یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے جتنا بھی نظام ہے ہم اس دھن کو جو ہے یاسین کا نام دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھن پہلے سے ہی تخلیق تھا. طٰہٰ کا مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا کا نظام جہاں پہ کائنات تخلیق ہو کے سامنے آ گئی. تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کائنات سے پہلے بھی کام کرتے تھے اور کائنات کے باہر بھی ان کا نظام جو ہے جاری ساری ہے. تو اقبال کی شعر کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ مقام بیان کرے اس مرتبہ مقام کے اندر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. اس مقام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا. مبشر النذیرہ کی صلاحیت ہے روحانی علوم کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہونے کی ہے. یہ ایسی ہستی جو کائنات کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو کے کام کرتی ہے. جب کوئی انسان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتا ہے تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات و تجلیات خود بخود منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مسلسل فکر سے، مسلسل تفکر سے، کیونکہ بات فکر اقبال کی ہے اور فکر اقبال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دیکھیے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کائنات کے اندر کام کرتی ہے. اس میں محمد سے مراد یہ ہے کہ محمد ہم روحانی روپ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو جو ہے اکٹھا کر دیا جائے تو اس مجموعے کو جو محمد کہتے ہیں. اسم صلاحیت کا نام جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت جو ہے اگر ہم اپنے اندر داخل کر دیں تو کائنات کی ہر چیز کے پسے پردہ جو ہے جتنا بھی مٹیریل ہمیں نظر آتا ہے اس کے پسے پردہ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی روشنیاں کام کرتی ہیں. تو اقبال اسی فکر کے تحت یہ بات کر رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو پس درجے پہ مٹیریل سطح پہ ہے یا کثیر شکل میں نظر آ رہی ہیں، اگر آپ اس کے پسے پردہ جائیں تو جب اس کو بالا کریں گے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت دے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں نے مختصر وقت میں جو ہے فکر اقبال کے اندر یہ جو بات کی کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کر دیں تو آپ کی سیرت یا خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اب اس کا تھوڑا سا سائنٹیفک اور روحانی تجزیہ کرے. لوگ کہتے ہیں تختی کو جس پہ کسی چیز کو ڈسپلے کیا جائے. دیکھیے یہ بینر لگا ہوا نا، اس بینر کے اوپر تحریر لکھی گئی ہے. تحریر جو ہے قلم سے لکھی گئی ہے. تو بینر جو ہے اس کو لو کے مقام کے اندر رکھتے ہیں کہ جس کے اوپر کچھ لکھا جائے، کسی چیز کو اس کے اوپر ڈرا کیا جائے، تخلیق کیا جائے. جس چیز کے اوپر جب تخلیق کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لو کہتے ہیں. لو کا مطلب کیا ہوا کہ جس جگہ پہ کوئی چیز ہے ڈسپلے ہو جائے. اور قلم جو ڈسپلے کرتی ہے، جو تحریر کو وجود میں لے کے آتی ہے. تو لو اور قلم جو دو رخ ایسے ہیں جو اگر کائنات کے اندر کوئی ایک رخ بھی ختم ہو جائے تو آپ دنیا کا کوئی علم نہیں سیکھ سکتے. علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس لو کا ہونا بھی ضروری ہے اور قلم کا ہونا بھی ضروری ہے. اب لو اور قلم مل کے جو ہے پوری کائنات کا نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں. لو اور قلم ہوگی تو کیا ہوا؟ کائنات وجود میں آئے. بڑی آسان مثال اگر میں کہوں کہ لو جو ہم روحانی روپ میں کہتے ہیں یہ زمان یا خلا یا فاصلہ جو ہے اس کے اوپر پوری کائنات ڈسپلے ہے. سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات. اگر آپ دیکھیں تو یہ اسپیس کے اوپر، خلا کے اوپر، زمان کے اوپر ڈسپلے ہے اور یہ اس کو ہم لو کہتے ہیں. اب جتنے بھی موجود آتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ قلم ہے. تو لو اور قلم مل کے کیا بنتے ہیں؟ کتاب بنتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیں آپ، اس کتاب کے اندر آپ کو ٹائم اور اسپیس ملے گا. مثال کے طور پہ ہم فکر اقبال لفظ پڑھتے ہیں. فکر ایک الگ لفظ ہے، اقبال ایک لفظ ہے. فکر کی جتنا غور سے دیکھیں کہ آپ کو اسپیس خلا نظر آئے گی. اقبال کی جتنی فکر ایک اسپیس خلا نظر آئے گی. عشق رسول الگ لفظ ہے. تو آپ غور و فکر کریں کہ
کائنات کے اندر ہر چیز کے درمیان آپ کو خلا اسپیس ملے گی. اگر ہم کائنات کے اندر خلا اسپیس نہ ہو تو ہم کسی چیز کو پہچان نہیں سکتے. یعنی کہ اگر تحریر جو اکٹھی کر دی جائے, کائنات کو اکٹھا کر دیا جائے, تو آپ کوئی علم نہیں سیکھ سکتے, کوئی مفہوم نہیں لے سکتے. اب دیکھیے کہ کائنات کے نظام کو, اس نظام کو جو ہے علامہ اقبال کیسے بیان کر رہے ہیں, لو بھی تو, یعنی کہ کائنات کی جس جگہ پہ تخلیق ہو رہی ہے وہ مقامی اقبال فرمانے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی. اب کائنات جس چیز سے تخلیق ہو رہی ہے وہ قلم جو ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ہے. تو لو اور قلم مل کے جو ہے جو کائنات کے اندر کتاب کی شکل میں نظر آ رہے, تو اس وقت ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انوارات و تجلیات کے علاوہ کچھ نہیں. تو فکر اقبال جو ہے ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ اگر ہم وہ طرز فکر جو اقبال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرکوز کی, اگر اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں تو آپ کی زندگی خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق, ان کے حسن حسنہ کے مطابق ہو جائے گی. اور آپ کو دیکھتے ہوئے جیسے ہم آج اقبال کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو کل آپ کی زندگی کے اندر اگر اقبال شامل ہو جاتا ہے تو آپ کے اوپر بھی اسی طرح جو ہے گفتگو ہوگی جیسے اقبال کو بروڑ گئی. تو یہ والی طرز فکر جو ہے ہر بندے کی زندگی کے اندر اجتماعی طور پہ داخل ہو جاتی ہے. اور اجتماعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی فکر جو ہے آپ کو مادی دنیا کے اندر اور روحانی دنیا کے اندر, بلکہ ہر دنیا کے ہر زون کے اندر جو ہے آپ کو کامیاب کر دے گی. اور آپ کو الحمدللہ رب العالمین.